السلام علیکم۔ ایک ماہ سے زیادہ عرصہ ہوگا کسانوں کی تحریک جاری ہے، لیکن افسوسناک بات ہے کہ حکومت کسانوں کی بات سننے، ان کے مطالبات ماننے کے بجائے گمراہ کن بیان بازیوں میں مصروف ہے۔ دسمبر کی شدید سرد موسم میں دہلی کے مختلف شہروں پر پورے ملک کے کسان بسیرا کیے ہوئے ہیں، جن میں مرد، عورت، بچے، بوڑھے، نوجوان سب شامل ہیں، لیکن حکومت کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کو تو صرف ایجنڈا عزیز ہے اور ہر حال میں اسے نافذ کرنا چاہیے۔ اس کے لیے انہیں جو بھی کرنا پڑے، ورنہ ایسی کیا مجبوری کہ 1000 کروڑ کے پھر سے پارلیمنٹ ہاؤس کی تعمیر کی جا رہی ہے، ایک ایسے وقت جبکہ ملک کی معیشت انتہائی نچلی سطح پر ہے، کروڑوں لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں، سرکاری اداروں کو بڑی تیزی سے فروخت کیا جا رہا ہے۔ پھر ایسے میں نئے پارلیمنٹ ہاؤس کی کیا ضرورت ہے؟ آخر کس انجینئر نے یہ کہہ دیا کہ پارلیمنٹ کی موجودہ عمارت مخدوش ہو چکی ہے؟ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ حکومت میں بیٹھے لوگوں کو ملک کے عوام پریشانی اور مشکلات کا حل کرنے کی کوئی ادنا دلچسپی کیوں نہیں؟ پورے ملک میں کسانوں کا احتجاج جاری ہے، اس تحریک کے نتیجے ملک کو ناقابل تلافی نقصان ہو رہا ہے۔ سامعین، امت شاہ کا بیان آیا ہے کہ کسانوں کا احتجاج کوئی رنگ نہیں لائے گا، بلکہ شہیدوں کی تعداد بڑھے گی۔ سامعین، نہ تو ان کے پاس تمام مظالم و جرائم کے لیے اس کے پاس یہ طرف ہے نہ تلافی، بلکہ ملک کے جائز اور باامن جدوجہد کو پامال کرنے کے لیے ہر طرح کا جبر و تشدد شروع کر دیا جاتا ہے اور سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ ایسی گورنمنٹ کو ظالم یا درست ہو جاؤ یا مٹ جاؤ نہ کہوں تو کیا کہیں، عادل نہ درست ہو نہ مٹو کہوں؟ کیا صرف اس لیے کہ ظالم طاقتور ہے؟ سامعین، انصاف کی پامال میں اس کی جرت، ان کی انتھک دلیری بالکل بے باکی ہے۔ حقیقت کو چھٹلاتے ہوئے اس کے منہ میں کوئی لگام نہیں۔ سامعین، ہر سال احتجاجی تحریک شروع ہو رہی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ 7 سال اس ماہ میں تحریک شاہین باغ دہلی سے شروع ہوا تھا، جو قومی سطح کی مثالی تحریک بن گئی تھی۔ حکومت نے اس نے پرامن اور مثالی تحریک کو طاقت کے بل بوتے پر اقتدار کے نشے میں کچل دیا تھا، اور اس احتجاج میں سینکڑوں نوجوان اور خواتین کو اب بھی جیلوں میں قید ہے، جس میں زیادہ تر مسلمان ہیں۔ اس احتجاج کو درہم برہم کرنے کے لیے دہلی میں حیوانیت کا ننگا ناچ ہوا، کئی 100 لوگوں کی جانیں گئی، لوگوں کو اپنے گھروں اور کاروبار سے ہاتھ دھونا پڑا، اس پہ اکثر مسلمان کا نقصان ہوا، دہلی کو ایک دوسرا گجرات بنایا گیا۔ سامعین، اتنا سب ہونے کے بعد بھی مسلمان ہی کو نشانہ بنا گیا، مجرم مسلمان ہی ٹھہرے۔ آخر ایسا کیوں؟ دہلی فساد میں مسلمان کا سب کچھ لوٹ گیا، لیکن اس کے باوجود مجرم مسلمان ہی پورے ملک میں مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، لنچنگ کی جا رہی ہے، مسجد چھین کر مندر بنایا جا رہا ہے، مسلم پرسنل لا پر حملہ اور دخل اندازی کے طلاق بل جیسا جبری خان مسلط کیا جا رہا ہے، کشمیر میں 370 برخاست کر کے وہاں کے امن و امان کو تباہ و برباد کر دیا گیا، لیکن سب کے باوجود حکمران طبقہ کا دعویٰ ہے کہ ملک میں سب ٹھیک ہے۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے گزشتہ ماہ یعنی نومبر میں امریکہ کے واشنگٹن عالمی ماہرین نے ایک مباحثے میں حصہ لیتے تشویش کا اظہار کیا ہے، کہا تھا کہ بھارت میں مسلمان کی نسل کشی کا خدشہ بڑھتا جا رہا ہے۔ دہلی حکومت کی نگرانی میں ہندوستان میں حقیقت مسلمانوں کی نسل کشی جاری ہے، یہاں مسلمان مستقل خوف و دہشت، عدم تحفظ کا شکار ہے۔ واشنگٹن میں نسل کشی اور ہندوستان کے مسلمان کے 10 مراحل کے موضوع پر مباحثہ منعقد ہوا۔ تمام شرکاء نے اس مباحثے میں متفقہ طور پر یہ احساس ظاہر کیا کہ ظلم قتل عام سے پہلے کا مرحلہ ہے، ہندوستان میں انسانیت کے خلاف منظم جرائم کا سلسلہ جاری ہے۔ شرکاء نے یہ بھی کہا تھا کہ بابری مسجد کو شہید کرنا اور اس کی جگہ مندر تعمیر کرنا اس سلسلے میں کڑی ہے۔ دہلی فسادات میں پولیس نے سینکڑوں افراد کو حراست میں لیا اور حراست میں لے گئے تمام افراد پر خلاف تشدد کا الزام لگایا گیا۔ اس پروگرام میں ماہرین نے یہ بھی کہا کہ مسلمان پر مظالم کی وجہ سے ان کی معاشی صورتحال بد سے بدتر ہو رہی ہے، جو انتہائی سنگین ہے۔ کشمیر میں مسلمان مستقل خوف و دہشت، عدم تحفظ کا شکار ہے، مسلمان پر ظلم سے سماجی اقتصادی حالت خراب ہو رہی ہے، مسلمان پر گائے کا گوشت فروخت کرنے کا جھوٹا الزام لگا کر ہجوم کے ذریعے تشدد کیا جاتا رہا۔ شرکاء نے یہ بھی کہا کہ بھارت جو سب سے بڑی جمہوریت کا دعوے دار ہے، اپنے کروڑوں کی آبادی کو دبا رہا ہے، مسلسل مسلمان کی دستوری اور انسانی حقوق سے انکار کر رہا ہے۔ اس مباحثے کا اہتمام انڈین امریکن مسلم کونسل کے زیر اہتمام کیا گیا تھا۔ سامعین، اس رپورٹ نے بھارت کی سنگھی حکومت کا چہرہ صاف کر دیا۔ طے ہے کہ آنے والے دنوں میں بھارت کے مسلمان کی مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سوال یہ بھی ہے کہ ہم مسلمان ان چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ یہ بات کوئی ٹھکی چھپی نہیں کہ 2014 کے بعد جب سے موجودہ حکومت اقتدار میں آئی ہے، مسلمانوں کے لیے اس سرزمین کو مسلسل تنگ کی جا رہی ہے، جو بے حد افسوسناک ہے۔ اس طرح کی واردات پر قابو نہ پا گا تو ملک کا اللہ ہی محافظ ہے۔ سامعین، ابھی 2 دن قبل بین الاقوامی رپورٹ لندن سے جاری ہوئی، جس کو ملک کے مختلف اخباروں نے اپنی پہلی خبر بنائی تھی۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں یہ رپورٹ بھارت اور یہاں کے مسلمانوں کے تعلق سے کیا کہتی ہے۔ ساؤتھ ایشیا اسٹیٹ آف مائنارٹی ایک بین الاقوامی تنظیم ہے۔ اس تنظیم نے 2020 کی رپورٹ جاری کی، جس میں شہریت سے متعلق قوانین کا حوالہ دے کر کہا گیا ہے کہ
ہندوستان مسلمانوں کے لیے انتہائی خطرناک ملک ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ شہری قوانین میں ترمیم کے ساتھ ہی ہندوستان مسلم اقلیتوں کے لیے خطرناک اور پرتشدد مقام بن چکا ہے۔ تنظیم نے اپنی رپورٹ میں افغانستان، بھوٹان، بنگلہ دیش، نیپال، پاکستان، سری لنکا کے شہریوں کی ظاہر رائے انفرادی آزادی کا جائزہ لینے والی رپورٹ تیار کی ہے۔ اس میں کہا گیا کہ پوری دنیا میں انسانی حقوق کا خطرہ لاحق ہے، لیکن ہندوستانی مسلمان کے لیے خطرناک اور پرتشدد مقام بن چکا ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ 2014 میں جب سے بی جے پی اقتدار پر قابض ہوئی، مذہبی اقلیتوں پر حملے ہو رہے ہیں اور ہندوستان میں مسلمانوں اور مسلم تہذیبوں کے حقوق اور آزاد رائے پر برا اثر پڑا ہے۔ میں 2019 میں بی جے پی زبردست سکسیس کے ساتھ اقتدار میں واپس لوٹی تو صورتحال مزید ابتر ہو گئی ہے۔ فارن کنٹریبیوشن ریگولیشن کا ایکٹ جو ہندوستانی اداروں کے لیے بیرون عطیہ پر نظر رکھتا ہے، اس میں تبدیلی لائی گئی ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہندوستان میں مسلم اداکاروں، حقوق انسان کے وکلاء، جہادکاروں، مظاہرین، ماہرین تعلیم، صحافیوں اور دانشوروں کے علاوہ جو لوگ بھی حکومت کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں ان پر تیزی سے حملے کیے گئے ہیں۔ انسانی حقوق کے کارکنان پابندی، تشدد، حد تک عزت کے معاملوں اور اس کا استحصال کا سامنا کر رہے ہیں۔ رپورٹ میں گزشتہ سال جموں و کشمیر میں اس وقت کے انسانی حقوق کی خلاف ورزی کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے جب مرکزی حکومت نے آئین کے دفعہ 370 کے تحت ریاست کو حاصل خصوصی درجے کو منسوخ کر دیا تھا۔ رپورٹ میں سخت تبصرہ کرتے ہوئے یہ بھی کہا گیا کہ کشمیر کا معاملہ ظاہر کرتا ہے کہ باضابطہ جمہوری ڈھانچے کے اندر شہریوں کے حقوق کو کس طرح پامال کیا جا سکتا ہے۔ سامعین، یہ ہے ایمنسٹی انٹرنیشنل رپورٹ۔ اور سوچیں آخر ہمارے ملک بھارت کس فرق پر جا رہا ہے، ملک میں کیا ہو رہا ہے، آگے کیا ہونے والا ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنے ملک میں انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزی کی جا رہی ہے، دستوری حقوق کو مسلسل پامال کیا جا رہا ہے؟ ایسے میں سوال تو ہوگا کہ اب بھی یہاں جمہوریت باقی ہے، کسی خاص ایجنڈے پر ملک کو لے جایا جا رہا ہے۔ سامعین، ایسے ملک کے کروڑوں لوگوں کی ذمہ داری کیا ہونی چاہیے؟ کیا اس پر ہمیں غور فکر کی ضرورت ہے؟ اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ملک کے حالات جو دن بدن ہو رہے ہیں ایک نئے انقلاب کا متقاضی ہے۔ یہ انقلاب گھر میں بیٹھ کر نہیں آتا، انقلاب بڑی قربانی اور جدوجہد کا طالب ہوتا ہے۔ بغیر ان چیزوں کے کسی انقلاب کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ ملک کے حالات تشویشناک ہوتے جا رہے ہیں، لیکن تشویش کہاں ختم کی؟ یہ طوفان کہاں رکے گا؟ اس بارے میں کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا۔ اگر ہم انقلاب چاہتے ہیں تو پھر ہمیں ملک میں انقلاب لانے کے لیے تیار رہنا ہوگا، اس کے لیے تیاری کرنی ہوگی۔ سامعین، آج ہم اپنے ملک عزیز ہندوستان میں جس طرح بھی نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں تو ہر طرف غریب، کمزور، لاچار، چاہے وہ پڑھے لکھے ہو یا ان پڑھ ہو، عوام ہو یا خواص ہو، علماء ہو یا ٹیچر ہو، کسان ہو یا نوجوان ہو، ہر کوئی آج پریشان حال تنگ کی زندگی جینے پر مجبور ہے۔ 2014 سے تک ہندوستان کا نقشہ اور ہندوستان میں رہنے بسنے والوں کے چہرے کا جغرافیہ ہی بدل گیا۔ آج ملک سماجی، سیاسی اور معاشی طور پر کھوکھلا ہوتا نظر آ رہا ہے۔ ذات پات، مذہب اور مذہب کے نام پر زہر گھول کر لوگوں کے ڈرانے اور دھمکانے کا کام کیا جا رہا ہے۔ ملک میں حالات اس معاہدے کی طرح بنائے جا رہے ہیں کہ مال بھی اپنا ہو جائے اور چور بھی آپ ہی کو کہلائے۔ سامعین، کسانوں کا احتجاج ہم سے چیخ کر کہہ رہا ہے کہ ظالم و جابر حکمرانوں کے آگے ہم جھکنے والے نہیں ہیں جب تک کہ اس کے زرعی بل کو واپس نہیں لیا جائے گا۔ اس کے باوجود حکومت غرور میں ڈوبی ہوئی ہے، جبکہ اپنے حقوق کی جنگ لڑنے کے لیے سڑکوں پر احتجاج کرنے والے کسان مر رہے ہیں۔ حکومت جس نے کسان کو ختم کرنے کا مسودہ تیار کیا ہے، اسے یاد رکھنا چاہیے کہ آتش گزی سے پورا ملک تباہ ہو رہا ہے، یہاں تک کہ ان کے شعلوں سے نفرت پیدا کرنے والی بی جے پی نہیں بچ سکے گی۔ سامعین، اس وقت معیشت پوری طرح سے تباہ ہو چکی ہے۔ سرکاری غیر سرکاری شعبے میں ملازمت ختم ہو رہی ہے، کمپنیاں دیوالیہ ہو رہی ہیں۔ ایسی صورت میں کسان ملک کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں جو عوام کو کھانا دے کر زندہ رکھتے ہیں، لیکن حکومت اس مشکل وقت میں کسانوں اور زراعت کو ختم کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ آخر حکومت کس کو فائدہ پہنچانا چاہتی ہے، وہ سب جانتے ہیں۔ اس بارے میں سامعین، ہندوستان میں جس نے بھی اپنے حقوق کا مطالبہ کیا ہے، چاہے وہ ہندوستانی مسلمان ہو، دلت ہو، مسیح ہو، سکھ ہو، مودی حکومت نے اس قدر دبایا کہ بیچارے بدحال ہو گئے۔ دراصل ہندوستان کی ہندو اکثریت کے بل بوتے اور عزام میں ملک کے تمام ہندو اکثریت کی حمایت مودی کے ساتھ ہے۔ مودی نے اقلیت کو رونتے ہوئے آبریت کا خطرناک کھیل شروع کر دیا ہے۔ مودی نے خود کو ہی ملک سمجھ لیا، اس لیے جو چاہے وہ کر گزرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی ان کے کسی فیصلے کی مخالفت ہوتی ہے تو قوم پر سے جوڑ کر مخالفین ملک دشمن قرار دے دیتے ہیں۔ احتجاج کرنے کو اگر مسلمان ہے تو وہ دہشت گرد، اگر وہ ہندو دلت ہے تو آدیواسی نکسلوادی، اگر وہ سکھ ہو تو خالصتانی کہہ کر پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں۔ سامعین، اقلیتوں کے بعد اب کسانوں پر نشانہ سادہ کیا ان کے حقوق کو بالزبر روننے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ 1 ماہ سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے۔ لاکھوں کسان اس منجمد کرنے والی سردی میں کھلے آسمان تلے نہایت بے کسی کے عالم میں اپنے مطالبات کو لے کر احتجاج پر بیٹھے ہیں، لیکن حکومت ٹس سے مس نہیں ہو رہی ہے۔ مگر کب تک؟ حکومت نے کسانوں کے ساتھ ایک مذاکراتی دور چلایا کہ نیت خراب ہوتے پتہ چلتا ہے کہ یہ ڈھکوسلی کے سوا کچھ نہیں تھا۔
ظاہری بات ہے کہ جب دھوکہ دہی کی نیت ہو تو کسان کے مسائل کیوں کر حل ہوں گے؟ ہر ملک کا انحصار زراعت پر ہوتا ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ کسان کے پٹے اور کھردرے ہاتھوں کو چوم لینا چاہیے، مگر یہ بھارت ہے کہ جہاں کسان کی زندگی اجیرن ہے، خوف کے سائل کے سروں پر منڈلا رہے ہیں، کسانوں کے ہاتھوں کو کاٹا جا رہا ہے، انہیں اپنے کھیتوں سے بے دخل کیا جا رہا ہے، ان کے کھیت کارپوریٹ گھرانے کو سونپے جا رہے ہیں، جس سے ان کی حیثیت ایک بندوا مزدوروں کی ہو کر رہ جائے گی۔ سامعین، ہندوستانی کسان کے قوم محض ایک وہم نہیں ہے بلکہ ایک حقیقت ہے۔ مودی سرکار کی بوکھلاہٹ کا عالم ہے کہ کسانوں کو بھی اب اسی طرح ڈرانے دھمکانے کا سلسلہ شروع ہو گیا، جس طرح سی اے کے خلاف احتجاج کرنے والوں کو ڈرایا دھمکایا گیا تھا۔ کسانوں کو لاکھوں روپے کے نوٹس جاری ہو رہے ہیں، بانڈ بھرائے جا رہے ہیں، کسان لیڈروں پر الزام لگایا جا کہ وہ کسانوں کو بھڑکا رہے ہیں۔ دراصل جب بی جے پی اور مودی اقتدار کی کرسی پر براجمان ہوتے تو بھارت کے ہر سیاہ سفید کا مالک بن گئے۔ مودی اینڈ کمپنی نے بھارت میں خوف کا ایک ایسا ماحول پیدا کیا کہ مودی سرکار کچھ بھی کرے گی، اس کی مخالفت کوئی نہیں کر سکتا۔ سامعین، کسان کی فلاح و بربادی کے آڑ میں زرعی قوانین چور دروازے سے لے آئے، بظاہر دعویٰ کیا جائے کہ ملک کے کسانوں کی بہتری، اس کے لیے اسے قانون کی اشد ضرورت ہے، اس سے کسانوں کو بے پناہ فائدہ پہنچے گا، لیکن ایک ساتھ جس طرح 3 قانون منظور کیے، اس کے پیچھے درحقیقت کسانوں کو نہیں بلکہ کارپوریٹ گھرانے کا فائدہ پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ ایک کارپوریٹ گھرانے بھی وہی گھرانے ہیں جو آپ لوگ جانتے ہیں۔ ہمیں مسلمان بھائیوں سے خاص طور پر التجا کروں گی کہ اپنے اسلامی شرف کو یاد رکھیں اور آزمائش کی اس فیصلہ کن گھڑی میں اپنے تمام ہندوستان بھائیوں سے آگے نکل جائیں۔